الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے جمعۃ المبارک کا ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جمعۃ المبارک کے وظائف لے کے حاضر ہوتا ہے۔ جمعہ کی بہت زیادہ برکات ہیں جو کہ روحانی وظائف چینل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور ساتھ میں درود پاک کی فضیلتیں، برکات، اور جمعہ کے دل کے بہت سے ایسے وظائف ہیں کہ جن کو کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج کا روحانی وظیفہ بھی اسی چیز کے متعلق ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کے متعلق فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز مجھ پر 80 بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں کا حامل ہے۔ آج کا روحانی وظیفہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے برسوں کی خواہشات پوری ہو جائیں، ان کی تمام مرادیں برآئیں۔ تو آج آپ کے ساتھ روحانی وظائف چینل جو وظیفہ لایا ہے وہ شیئر کرے گا، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس دن میں قیامت قائم ہوگی اور کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نے جمعہ کے دن ایک گھڑی میں دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھڑی بہت قلیل ہے، تو جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کو عصر سے لے کے غروب تک تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، کیونکہ یہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کہ تمہارا درود مجھ تک پیش ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے اس کے قدم سے آسمان تک نور ہی نور ہوگا، اور جو قیامت کے دن روشن ہوگا، اور جمعہ کے درمیان اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اب جمعۃ المبارک کے دن اکثر میری بہنیں اور بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم کون سی تسبیح ایسی ہے جو لگاتار جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں؟ تو آپ جمعۃ المبارک کے دن کی جو تسبیح ہے وہ پڑھا کریں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کہ جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو کثرت سے پڑھ لیتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی تمام حاجتیں پوری کر لی جاتی ہیں۔ اب جمعۃ المبارک کے دن آپ نے غسل کر لیا، اچھا سا لباس پہن لیا، تو اب وہ پیارا سا وظیفہ بھی سن لیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے سے نام کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو تمام نام ہی بابرکت ہیں، تمام نام ہی اچھے ہیں، لہٰذا ہمیں ان اچھے ناموں سے اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔
تو آج آپ کے لیے جو میں عمل لائی ہوں وہ رزق کی تنگی سے دوری خلاصی کا عمل ہے۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے مال جان میں برکت ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو بن مانگے عطا فرما دے گا۔ ابھی آپ نے ادھر وظیفہ مکمل نہیں کیا ہوگا کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی تمام مرادیں برآئیں گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ظہر سے لے کے جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز سے پہلے تک کر سکتے ہیں، یعنی جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو آپ نے وظیفہ مکمل کر کے ختم کر دینا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کی کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے پہلے نہیں مانگنی، پہلے وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا نام یا مجیبو کو آپ نے صرف اور صرف 1000 بار، یا مجیبو کو 1000 بار آپ نے لگاتار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف بھی پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ کی ذات کے سامنے اپنا سوال رکھ دینا ہے کہ جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ نے وہ حاجت سامنے رکھنی ہے اور اللہ سے مانگ لینا ہے جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، جس چیز کی بھی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے بندے جا تجھے عطا کیا گیا۔ بہت ہی خاص عمل ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو میں نے آج شیئر کیا، اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام بھی میں نے دعا میں شامل کیا ہے۔ تو میری بہن بھائیوں میں سے جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ان میں عابدہ شیخ ہیں، فریدہ بی بی ہیں، اور رضیہ مسز علی ہیں، خورشید بیگم ہیں، ہینا تبسم ہیں، فرزانہ ہیں، فیاض رحمان ہیں، نجیبہ ہیں، رفیق قریشی ہیں، زینب بی علی عمران ہیں، عبدالرافع ہیں، شہزاد ہیں، گلوش ہیں، اور اس کے علاوہ نسرین اجاز ہیں، اس کے علاوہ کیسر یوسف ہیں، حمیرہ خان ہیں، شہیر ہیں، انس غوری ہیں، ملک عرفان ہیں، مسہر حسین ہیں، سائرہ ظاہر ہیں، زرینہ ہیں، اور منیزہ سشیل ہیں، اور ایم ڈی شاہد ہیں، شیخ حسین ہیں، ریشمہ ہیں، سید جعفر ہیں، سید حسین ہیں، سمرین ناصر ہیں، مبارک علی ہیں، وجیح خان ہیں، وجیح جابری ہیں، اور عدیل قریشی ہیں، اور صبا عزیز ہیں، زرین احمد ہیں، ظفر ہیں، انجم مغل ہیں، اور زینب علی عمران ہیں، آصف نعمت ہیں، ریشمہ ہیں، رقیہ ہیں، اور صالحہ شریف ہیں۔ آپ نے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ ماشاء اللہ عز و جل، اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ اس کے علاوہ سب کی دعاؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے فوری طور پر نیچے کمنٹ میں میسج کیجیے، جمعہ المبارک کی خصوصی دعا میں شامل ہوئیے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔